مر کر بھی چین نہیں، ایک عورت کی میت اور پدرشاہی کی بے حسی۔ بند دروازے کے پیچھے ایک خاموش لاش پڑی ہے، کئی دنوں کی پرانی، بے جان، تنہا، جیسے موت بھی اس سے خائف ہو کہ کہیں اس عورت کی قسمت میں کوئی عزت، کوئی دعا، کوئی ماتم نہ آ جائے۔ اس کا نام حمیرہ اصغر ہے، ایک اداکارہ، ایک عورت، ایک انسان جو اب محض ایک لاوارث لاش ہے۔ یہ وہی معاشرہ ہے جو عورت کے سانس لینے کے انداز پر بھی انگلیاں اٹھاتا ہے، جو اسے جیتے جی بھی گناہگار کہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی بخشنے پر آمادہ نہیں۔ یہ محض ایک عورت کی موت نہیں، یہ ایک نظام کی منافقت کا جنازہ ہے۔ حمیرہ کی موت کے بعد نہ تعزیت کا شور، نہ دعا کی سرگوشی، سوشل میڈیا پر ایک ہجوم درندہ صفت انسانوں کا جو فتویٰ لیے بیٹھا ہے۔ کوئی اس کے لباس پر تبصرہ کر رہا ہے، کوئی اس کے کردار پر، کوئی اسے ماڈرن کہہ کر کفر کے زمرے میں ڈال رہا ہے، کوئی اسے فیمنسٹ قرار دے کر اس کی موت کو اس کی سزا کہہ رہا ہے۔ کیا موت بھی سزا ہو سکتی ہے؟ نہیں، سزا تو صرف عورت کے لیے ہے، جینے کی بھی، مرنے کی بھی۔ جب خبر آئی کہ حمیرہ کی لاش کئی دنوں بعد اس کے اپارٹمنٹ سے ملی تو ایک اور خبر نے دل چیر دیا۔ اس کے والدین اور گھر والوں نے اس کی میت لینے سے انکار کر دیا۔ یہ صرف لاش کا انکار نہیں بلکہ ایک بیٹی کے وجود کا، اس کی پہچان کا، اس کی زندگی کی پوری جدوجہد کا انکار ہے۔ مگر شکر ہے کچھ انسان ابھی باقی ہیں۔ لاہور کی ایک عورت مہر بانو سیٹھی نے ایک قدم بڑھایا، نہ صرف میت کا بوجھ اٹھایا بلکہ اس عورت کے ساتھ وہ عزت اور وقار بھی دفنانے کی ذمہ داری لی جو اس زندگی میں اسے کبھی نصیب نہ ہوا۔ یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی مرد کی لاش اس کے گھر والوں نے لینے سے انکار کر دیا ہو، چاہے وہ قاتل ہو، منشیات فروش ہو یا معاشرے کا بدترین باسی؟ نہیں نا، کیونکہ مرد ہونا ہی اس معاشرے میں کفارہ ہے، نجات ہے، پناہ ہے، جبکہ عورت ہونا ہی یہاں سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ وکٹم بلیمنگ مرنے کے بعد بھی نہیں رکی۔ ایسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کریئر بنانے کے چکر میں یہ سب سہنا پڑتا ہے۔ فیمنزم نے تباہ کر دیا سب کچھ۔ یہ وہ جملے ہیں جو ایک مردہ عورت کا پیچھا نہیں چھوڑتے، یہ وہ تیر ہیں جو قبر میں بھی ساتھ اتر جاتے ہیں۔ جب عورت خود مختار ہوتی ہے، جب وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہے، جب وہ مرد کی شرائط پر زندگی گزارنے سے انکار کرتی ہے تو یہی معاشرہ اسے بے دخل کرتا ہے، پہلے گھر سے، پھر رشتوں سے، پھر زندگی سے اور آخر میں موت سے بھی۔ تصور کریں ایک قبرستان کی جہاں سب قبریں برابر ہوں، صرف ایک قبر پر کتبہ نہ ہو کیونکہ وہ عورت تھی۔ اس کی قبر کو بھی پہچان نہیں دی گئی، نہ فاتحہ، نہ آنکھ کا آنسو، نہ دل کا درد، بس ایک خاموش علامت کہ یہاں ایک ایسی عورت دفن ہے جس نے اپنی مرضی سے جینے کی غلطی کی تھی۔ حمیرہ اصغر کی موت، اس کی لاش کا لاوارث رہنا اور اس پر جاری فتوے، یہ سب ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا سماج عورت کو صرف تب قبول کرتا ہے جب وہ مرد کی مرضی سے جیتی ہے، اور جو عورت یہ قید توڑتی ہے وہ جیتے جی بھی مردہ کہلاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی بے کفن رہتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سوال کریں، کیا عورت کو مرنے کے بعد بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی؟ کیا اسے مرنے کے لیے بھی باوقار ہونا پڑے گا؟ سب سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور بہت ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔